بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کس بندے کے لیے کرنا لازمی ہے؟ جس بندے کے اوپر صدقہ فطر دینا لازمی ہے اس کے لیے قربانی کرنا بھی لازمی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ سمجھ لیجئے، ایک بندے کے پاس رہائشی مکان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، استعمال کے کپڑے ہیں اور روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے ہٹ کے کچھ ایسا سامان اس کے پاس رکھا ہوا ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے قریب پہنچ جاتی ہے، جیسے اب 2018 میں تقریباً یہ 40,000 بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں رہتا ہے، دوسرا ایکسٹرا ہے، تو مکان کی قیمت کو ایڈ کریں گے تو ظاہر ہے قربانی اس کے اوپر آ جائے گی۔ اسی طرح 2 گاڑیاں ہیں، ایک اس کی ضرورت کی ہے، دوسری ایکسٹرا ہے، تو اس پہ بھی قربانی آ جاتی ہے۔ کسی کے پاس ان سلے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور قیمتی کپڑے رکھے ہوئے ہیں، استعمال نہیں ہوتے ہیں، بس بند رکھے ہوئے ہیں، ان پر بھی ان کو بھی قربانی کے مال میں ایڈ کریں گے۔ اسی طرح سے برتن پیک پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی قربانی کے پیسوں میں ایڈ کریں گے۔ اسی طرح 2 موبائل ہیں، ان میں سے ایک موبائل ایکسٹرا ہے تو اس کی قیمت کو بھی ایڈ کریں گے۔ یعنی اسی طرح جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں تو ان ساری چیزوں کو ایڈ کریں گے، جمع کر کے مالیت کا جائزہ لیں گے۔ اگر وہ 40,000 کے قریب پہنچ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس بندے کے اوپر قربانی اب کرنا لازم ہو گیا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیسے کریں؟ مشکل ہو جاتی ہے ایک دم سے اتنے پیسے نکالنا، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر مہینے تھوڑی تھوڑی سی سیونگ کرتے چلے جائیے، جیسے 600 روپے، 700 روپے اور 800 روپے، 1000 روپیہ، جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو جو ہی سال پورا ہوگا، سال کے بعد آپ تھوڑے سے پیسے ملا کے ایک حصہ قربانی کا گائے میں ڈال سکتے ہیں، جو کہ 9,000 10,000 میں حصہ پڑ جاتا ہے، تو ایک حصہ پوری قربانی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ جب گھر کا سربراہ کر دیتا ہے تو باقی لوگوں کے اوپر قربانی کرنا لازمی نہیں ہے۔ یاد رہے، جس طرح مرد کے پاس مالیت کاؤنٹ کی گئی ہے، اسی طرح خواتین کے پاس بھی دیکھا جائے گا کیا ان کا پرسنلی ان کے پاس اتنا مال موجود ہے تو ان کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اس فیملی میں اگر کوئی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جاب کرتے ہیں اور اپنا ان کے پاس مال ہے، تو ان کے لیے بھی اتنے مال ہونے کی صورت میں قربانی کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ اپنے جو چلے جانے والے ہیں اپنی قربانی سے ہٹ کر ان کے لیے بھی قربانی کیا کرتے ہیں، کوئی اپنی والدہ کو، والد کے لیے بھی کرتا ہے، تو یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ترمذی شریف میں آ رہی ہے حدیث پاک۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کرنے کی وصیت فرمائی ہے، اس لیے میں ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ تو جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس سے بھی زیادہ گنجائش دی ہے، تو پھر ایک آدھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر دیا جائے، محبت کی نشانی ہے۔ لیکن ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا کہ اپنی قربانی چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جائے، کیونکہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حکم مبارک ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا حکم ہے کہ قربانی ضرور کرو، کر سکتے ہو تو ضرور کرو اپنی طرف سے، ورنہ ہماری عیدگاہ میں مت آنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حکم ٹوٹ جائے گا، اس لیے سب سے پہلے اپنی کرنی ہے، اور گنجائش کی صورت میں پھر نبی علیہ السلام کی طرف سے حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ تم میں سے جس بندے نے قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو جب چاند نظر آ جاتا ہے ذی الحجہ کا، تو جب تک اس کی قربانی ہو نہیں جاتی وہ اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے حدیث پاک آ رہی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے کہ بھی حاجی بھی احرام کی حالت میں یہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ حکم نفلی حکم ہے، اگر کوئی کر لے گا
اللہ اسے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اور جو بندہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا چاہتا، اس نے قربانی کرنی ہے، زیادہ ثواب لینے کا ارادہ ہے، لیکن جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں وہ کاٹے ہوئے 40 ڈیز ہو رہے ہیں، اس کو 40 ڈیز سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لازمی اپنے جو دوسرے غیر ضروری بال ہیں انہیں ضرور کاٹ لے. پھر وہ کاٹ سکتا ہے، کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو پھر گناہ گار ہو جائے گا.